السلام علیکم دوستو، ہم کئی ایک سیگمنٹ میں محبت کے متعلق بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے۔ جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود محبت کی، انسان محبت کا وہ رزلٹ ہے اور اس کی اپنی تخلیق ہے، اور ہمارے اندر بھی محبت ڈال دی اور کہا یہ اگر آپ میں محبت ہے تو پھر آپ اس دنیا میں بھی جنت ہے، آخرت میں بھی جنت ہے۔ لیکن اگر اس محبت کے اندر ہم یہ کریں کہ اپنی ذاتیت کو اتنا اٹھا لیں کہ ہمیں فقط اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگیں اور یہ بھول جائیں کہ حقیقت کیا ہے، تو پھر ہم ایک جانور کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کے متعلق جو اظہار کے طریقے ہیں، یہ مختلف کانسیپٹ ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹریننگ کیا ہے، آپ کے ماں باپ کیا ہیں، آپ کے ایکسپیرینسز کیا ہیں، آپ کس خاندان سے ہیں، کس روایات سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں۔ تو آج میں یہ آپ سے ایک شیئر کرنے لگا ہوں کہ اس محبت کے متعلق کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ محبت کا جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے، جی انگریزوں میں محبت نہیں ہوتی، بہن بھائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، رشتہ نہیں ہوتا، کوئی خلوص نہیں ہوتا، ایثار و قربانی نہیں ہوتی، نفس و نفسی کا انداز ہوتا ہے، یہ ایک ہیر اینڈ سے ہے، کیونکہ یہ ریئلٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے کیپٹلزم کے ساتھ ساتھ۔ تو وہ جو ان کے اصل جو فیچرز ہیں وہ اس طرح منتمل ہوتے جا رہے ہیں جس طرح ہمارے ہاں محبت جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک روایتی اور دولت کے اوپر انحصار پر ذاتیت پر آ جاتی ہے۔ آئیے میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انسانی محبت میں ہے، ایک تو قدرتی محبت ہوتی ہے عورت میں سے، مرد میں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اگر یہ نہ ہو تو یہ دنیا نہ بنتی، جیسے کہ میں نے آپ کو سورہ پہلے بھی دکھا چکا ہوں، سورہ نساء میں ذکر ہے۔ پھر اس کو حقوق کو بنانے کے لیے حقوق رکھے کہ ایک دوسرے کو ہم سپرسیڈ نہ کر سکیں۔ اس کے بعد یہ آگے آپ کا معاشرہ، تو میں نفسیاتی طور پر کلینکل یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے 75% اپنی ذات کو کیئر کریں، پھر 25% جو ہے اس میں ان لوگوں کو شیئر کریں جو کہ آپ کی ذات سے وابستہ ہوں۔ مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، پھر بہن بھائی آ جاتے ہیں، پھر رشتہ دار آ جاتے ہیں، پھر قبیلہ آ جاتا ہے، کنبہ آ جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہوتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ماں باپ کا نمبر 2 ہو جاتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے نمبر 1 پر آپ کی بیوی آ جاتی ہے محبوبہ کے طور پر، جس طرح بھی آئی ہو یا جس طرح آپ کے تعلقات ہوں یا آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر والدین کا، اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ماں باپ کو بیوی پر فوقیت دیتے ہیں اور بات بیوی کو سب پر فوقیت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر جب آپ کے بچے آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی ذات کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کے بچے ہوتے ہیں، کہ بچے آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے، پروڈکشن ہوتے ہیں، اور وہ آپ کا آگے خاندان اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سے یہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیوی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ماں باپ اینڈ سو فورتھ۔ اور میں یہ بتاؤں کہ ہر کلچر میں، ہر سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ ٹریننگ میں بعض کا بہن بھائیوں میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی جو ہوتی ہے اس کو اتنی امپورٹنس نہیں جاتی جتنا کہ وہ لڑکا شروع سے جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اس کو کرتا ہے، لیکن اس سے گھر میں کھٹ پٹ ہوتی ہے۔ اور بہن اور بھائی کی محبت میں بڑے بڑے وہ مارکے بھی ہوتے ہیں، لوگ بہنوں کی خاطر قتل ہو جاتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے قربانیاں دے دیتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، بعض بوڑھے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ بہن کے جی کو مسئلہ ہو گیا، خاندان میں کوئی سلسلہ نہیں تیسری۔ آج میں ایک ایسا آپ کو سلسلہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں، آپ خود بھی حیران ہو، ہکا بکا ہوں گے۔ یہ میری اپنی زندگی سے وابستہ ہے۔ اسے یوں لیجئے کہ 1974 کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کچھ ایسے میں نے اس کلچر میں چیزیں دیکھی کہ میں آج بھی میرے سینے میں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی نے مجھے اتنی محبت بہن بھائیوں میں سے نہیں دی ہوگی جو کہ اس عورت نے مجھے دی۔ وہ غیر تھی اور غیر مسلم بھی تھی، اور وہ ایک خاص قبیلہ سے تھی، لیکن اس نے جب میں وہاں گیا تو کس طریقے سے اس نے میری ٹیک کیئر کی، کس آنریبل طریقے سے میری ہیلپ کرتی تھی، اور کس طریقے سے میرے بچے آئے گئے، اور آج تک ہمارا رشتہ رہا۔ اور آج کا دن میں اس خاص اس کی یاد میں منا رہا ہوں کہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں، سبھی کے دل میں وہ یوں ہیں جیسے ہمارے گھر کا ایک فرد تھا، چلا گیا۔ تو آج بھی ہم اس کی یاد میں بیٹھے ہیں، تو یہ پروگرام اس صورت میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ بات یوں ہے کہ میں جب 1974 میں پاکستان سے امریکہ آیا تو میں ایک سیلف میڈ آدمی، میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے، کس طریقے سے میں پہنچا یہ میری کیس ہسٹری میں پاس ٹو سیلف
ریکگنیشن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، بڑی ڈیٹیل ہے، لیکن میں اس کا سیگمنٹ آپ کو شیئر کر رہا ہوں تاکہ اس سے باقی لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی امریکہ جانا تھا تو امریکہ ہم کیریئر بنانا چاہتے ہیں، اور جی کوئی ہماری ہیلپ کرے، دس کرے دیٹ کرے، اور اگر یہاں آ جاتے ہیں تو پھر وہ بھول بھلیوں میں چلے جاتے ہیں، سنہری زلفوں کے چکر میں، اور کئی سنہری زلفوں کے چکر میں وہ جیل بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ان کی انڈرسٹینڈنگ کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہری جو بیہیویئر کر رہے ہیں اس کا ان کی نیت بھی ایسی ہے، نہیں، وہ ان کے بیرونی بیہیویئر اور ایکشن کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلتے ہو کہتے ہیں، اور دوسرا اس کو کہتا ہے یو ہیو اے سیکچوئل ہراسمنٹ، یو ہیو دس اینڈ دیٹ، باہر میں دوسری طرف چلا گیا۔ اس قسم کے کیسز آتے رہے نا، میں اس لیے میرے ذہن میں آتے ہیں تو میں شیئر کرتا ہوں۔ اب میں جس وقت وہاں پر لینڈ کیا بڑے مشکلوں کے ساتھ، تو میری اتنی محبت تھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہ جب میں کراچی میں سوار ہونے لگا تو اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے۔ انہوں نے فون کیا الوداعی، تو میں نے کہا نہیں میں واپس آنا چاہ رہا ہوں، مجھے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں کیونکہ میرا خون تھا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میری بیوی نے کہا دیکھو اتنی مصیبتوں کے ساتھ یہ کر کرو کہ بیچ بٹا کے تمہیں بھیجا ہے۔ میرے پاس صرف ایک سمیسٹر کی فیس تھے اور یہ ٹکٹ تھی، اور میں اٹالین ایئر لائن سے ساری رات میں سویا نہیں، کتنی لمبی فلائٹ تھی۔ یہ جا کے اتری میں سے شکاگو۔ اب شکاگو سے مجھے آگے اومہا جانا تھا۔ میری جو 110 یونیورسٹی میں اپلائی کیا، کسی نے نہیں لیا۔ انہوں نے کہا آپ کا نالج تو جو ہے وہ ہمارے بی اے کے برابر ہے، آپ کا ماسٹر تو ایک اس یونیورسٹی نے کنڈیشن لیا کہ اگر آپ چلیں گے تو پہلے سمیسٹر کے بعد دیکھیں گے آپ کا ریٹ کیا ہے، تو پھر آپ کا ماسٹر قبول کر کے آگے ایم ایس میں لے چلیں گے۔ تو بہرحال میں وہاں پر اترا، رات کے 2:30 بجے تھے۔ وہاں یہ بلیزرڈ آیا ہوا تھا، یعنی کہ کمر تک کا برف ہی برف، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، اور میں وہاں لینڈ ہو رہا ہوں، اکیلا تھا میں اس یونیورسٹی میں۔ اکیلا ایک پاکستانی تھا، 2-4 انڈین تھے، تو یہ ہمارا وہاں پر لینڈ کیا، کیونکہ اور کہیں کوئی داخلہ نہیں ملتا تھا۔ اور میں جب لینڈ کیا تو یونیورسٹی والے مجھے لینے کے لیے نہیں آئے، تو ریزلٹنٹلی میں انتظار کیا، جب نہیں تو میں نے ان سے پوچھا میں کیسے جاؤں؟ انہوں نے کہا یہ آخری بس جا رہی ہے، یہ آپ کو وہاں اتار دے گی۔ میں وائی ایم سی آر میں گیا، وہاں سے میری اب زندگی کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ہمارا، میں نے جو کلاسیں لی ان میں سے ایک کلاس شام کو ہوتی تھی، لائک 5 سے 8 بجے۔ تو میں جب گیا پہلے تھے تو بلیزرڈ، اور میں وہاں بیٹھا ہوں چپکا ہوا، اور وہاں کے کو یوں اندر گردن کی ہوئی اور ٹھنڈے ہو کے بڑھ رہا ہوں۔ اتنی دیر میں ایک عورت آئی، اس کا قد کاٹ میرے سے کوئی ہوگا، کوئی کتنے انچ بڑا ہوگا، 5-6 انچ بڑا۔ شی از اے بگ خاتون، ہینڈسم، اسمارٹ، اور بڑا مدبرانہ طریقے سے آ کے جہاں میں بیٹھا تو اس کے سامنے اس نے کہا ہیلو۔ میں ڈر گیا، یار انگریز ہے، مجھے بتایا گیا تھا انگریزوں سے بچ کر رہے ہیں، وہاں عورتیں پھنسا لیتے ہیں، یہ جس طرح کہانی دماغ بھری۔ میں کہ یس، پھر اور آگے یو آر فرام یو آر ناٹ فرام امیرکا؟ میں کہا نہیں۔ پھر اور ہو گیا آگے واٹ از یور پیرنٹ؟ میں نے کہا یار یہ تو کام خراب ہو جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر ایسا میں کہا ڈونٹ وری، یو آر ہیئر، if you need any help I can help you because you are a foreigner، because وہاں فارنر بہت کم تھے۔ یہاں سے اس خاتون کا نام گلینڈا اسٹاف تھا، میرے سے 3-4 سال بڑی ہوگی، اتنے ماشاء اللہ۔ اور شی واز ریڈ انڈین، کیونکہ یہ شکاگو کی تھی، اور وہاں کے جو قبیلہ ہے اس کے اندر ٹریننگ تھی۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر قبیلے کی اپنی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے کہ غیروں سے کس طرح ملنا ہے، کس طرح مدد کرنی ہے۔ یہی نہیں کہ مرد عورت صرف سیکس ہوتا ہے یا محبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ آتے رہے، پھر مجھ سے پوچھا، پھر اسے پتہ چل گیا کہ یہ ہے، اس طریقے سے ہے۔ تو پھر اس نے مجھے کہا کہ یو آر مسلم، پھر اسے مسلم پر پڑا۔ پھر میں کچھ لینے جاتا تھا تو اس نے کہا کہ مہینے میں ایک دفعہ میں آؤں گی تو تم شاپنگ کرا دوں گی، کیونکہ وہاں بلیزرڈ ہوتا تھا، چلنا نہیں تھا، میرے کو تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، چلتا تھا 3-4 میل برفوں میں۔ اس طریقے سے میری اس سے واقفیت ہوئی۔ تو پھر جب لینے لگتا کہ ڈونٹ ٹیک شاہد، میں کہا وائی؟ یو آر مسلم، اس میں فلاں چیز ہے۔ یہاں سے مجھے پتہ چلا کہ لوگ کتنے یہ سینسٹیو ہوتے ہیں جو اچھے خاصے گھرانے کے۔ اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ سی او تھا بہت بڑی کمپنی کا، وہ بھی اس طرح ماشاء اللہ۔ اس کے 2 بچے تھے جو کافی بڑے تھے ماشاء اللہ، قد کاٹ بڑے، اور کوئی ہائی اسکول میں تھے۔ یہاں سے میری اس سے انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی۔ پھر وہ میری ہیلپ کر دینا کسی طریقے سے، بڑے آنریبل طریقے سے۔ پھر اس نے پتہ کیا کہ اس کو یہ تو 24 یا پڑھتا ہے یا جاب کرتا ہے، تو اس کے بعد تو بیچارے کو پیسے نہیں، جتنے ہیں وہ فیس میں یا ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ تو کبھی کبھار اس نے کوئی ایسے کوئی گفٹ لا کے دے دینا، میں نے کہا تھینک یو۔ اب ہوا یہ کہ اس کو یہ پتہ چل گیا
کہ اس کا تو یہاں ہے کوئی نہیں اکیلا، اس کو یہ پرابلم، اس نے میرے پرابلم کو حل کرنے کے لیے کیا کیا. اس نے کہا شاہد یو آر مائی بردر، یو نو آئی ایم ایسٹرن اینڈ ریڈ انڈین، وی ہیو گریٹ ریکارڈ فار اے بردر، سو یو ٹیک می ایز اے بردر. کبھی زندگی بھر وہ اس قسم کے لباس میں نہیں آئی کہ میں کہوں کہ یہ ویسٹرن لباس ہے. بہرحال کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ایک دن اس نے کہا کہ شاید آر یو فری آن دس فلان ڈیٹ، اور پہلی وہ تھی میرا اس برتھ ڈے تھا اس مہینے کا. تو اس سے پہلے 2-3 دن اس نے کہا. میں کہا یس. میں کہ اتنا جاب ختم ہوتا کہ میں آپ کو لے آؤں گا. میرا جو ہسبینڈ ہے چارلی اسے کہتے تھے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو وی شوڈ ہیو میں سے شام کا کھانا اکٹھا کریں گے، میرے بچے بھی ملنا چاہتے ہیں. میں نے ان سے بات کی، دے آر انٹرسٹڈ. میں کہ اوکے. اب حیران کن بات یہ ہے کہ میں گیا، میں اس نے پہلے لے آیا، اس نے کہا آپ ذرا ریسٹ کر لو، سو لو تھوڑا سا، نہا لو، ریسٹ ہو جاؤ، پھر ہم کرنے پر آتے ہیں. کیا ہوا، جو میں اٹھ گیا تو میں تیار ہو گیا، تو حیران کی ان کے جو برتھ بیسمنٹ تھی اس میں کوئی 50 یا 40 لوگ ہوں گے کلاس کے لوگ، میرا اپنا پروفیسر، میرا اپنا اسسٹنٹ وی پی وائس پریزیڈنٹ، وہ سائیکالوجی کا تھا، تو بعد میں وہ میرا سپروائزر بھی بنا. اس سارے تعلیم مجھے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، میں ہکا بکا. میں یہ فوٹو آپ کو لگا دوں گا اگر جو دیکھنا چاہیں گے میرے اس فیس بک اکاؤنٹ پر، تو آپ دیکھیں گے کیا جناب خدا کا. جیسے یہ اس طریقے سے اس نے مجھے انٹروڈیوس کرایا، میرے وہ چیزیں جو مجھے ضرورت تھیں اتنے گفٹ دے دیے، اور اتنے بڑے. پھر انہوں نے کہا کہ شاید یو کین ناٹ ٹیک دس باربیکیو، نہیں سکتے، یہ حلال نہیں ہے. میں نے آپ کو پیزا کے لیے کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت جو ہوتی ہے، یہ محبت کو یہ نہیں ہوتی کہ کوئی فلمی گانے یا دس اور دیٹ ہوتے، یہ خلوص ہوتا ہے، اندر کی نیت ہوتی ہے، اندر کا پیار ہوتا ہے انسانیت سے. وہ انسان سے پیار کر رہی تھی، وہ کوئی میرے کسی چیز سے نہیں پیار کر رہی تھی. یہ ضرورت مند ہے. قرآن شریف میں ان چیزوں کا ذکر پڑا، اشار، قربانی، روزوں کا مہینہ آتا ہے، ابھی قربانی کا مہینہ آتا ہے، زکوٰۃ دیں. یہ تو میں نے یہ کہنے کا مطلب کہ یہ محبت جو ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہوتی کہ مسلمانوں میں ہو، ان لوگوں میں ہی ہوتی ہے. پھر دیکھیے اس کے بعد میں نے یہ یہاں پر تھا، تو جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا وہ آتی جاتی اس طرح. پھر میں نے اپنے بچوں کو پیسے کلیکٹ کر کے منگانا تھا، ان کو بنایا، تو اسی نے ارینج کیا سارا. تو کیا ہوا، جب اس نے آنا تھا تو نیو یارک سے اس نے جو پلین لینا تھا اومہا کے لیے، میں نبراسکا میں تھا، وہ آؤٹ ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے، میری بیوی اتنی انگلش حالات کو نہیں جانتی، وہ ساری رات فون پر لگی رہی، تو ان کو گائیڈ کرتی رہی. اس کا جہاز نکل گیا تو فلانی فلائٹ کے ذریعے کرو، فلاں یہ وایا میں سے شکاگو یوں آنی ہے، اس پر لے آؤ. اور مجھے پتہ نہیں، مجھے کہتے ہو آرام سو جاؤ، میں کر لوں گی. صبح جب 4 بجے مجھے اٹھایا، شاہد ذرا ٹیک بات یا پریپیئر، ہم نے ایئرپورٹ جانا، وہاں سے 12 میل تھا یہ جو میں ذکر کا. شی وینٹ، اور اس طریقے سے اس میرے بچے بنائے. اس کے بعد یو ول بی سرپرائزڈ، یہ جہاں میں رہتا تھا اور مین کا کوئی 250 میل کا فاصلہ تھا. ہر مہینے اس نے آنا. وہ بڑے ماشاء اللہ کھاتے پیتے لوگ تھے. اس کی جو تھی گاڑی، وہ 12 سیٹر تھی، اور بڑا خود ہی بڑی باڈی اور ان کا تھے. تو آتی تھی بچوں کے لیے کچھ نہ کوئی لے آنا ان کے برتھ ڈے پر، لیکن آنریبل طریقے سے، یہ نہیں ہے. اور آ کے پوچھنا ایوری تھنگ از اوکے، میاں بیوی سے پوچھنا، ان کا نام لے کر، پھر اس کو پیار کرنا، علیحدہ لے جانا، عورتوں کے متعلق کوئی باتیں ہوتی تھیں وہ پوچھنا. یو ول بی سرپرائز تھرو آؤٹ، جسے ایک فرشتہ سا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھیج دیا ہو. اکیلا پن، کوئی جاننے والا نہیں. اور جب میری وہاں سے خدا بھلا کرے میری ہو گئی گریجویشن یونیورسٹی نبراسکا سے، تو وہ 250 میل کا تھا، تو پوری گاڑی بھر کر چیزیں لے کر ادھر آئی، میں چھوڑ آئی. اور اس کے بعد کین یو امیجن، کیا حیران کن بات ہے، مجھے بڑی یاد آتا ہے اتنی برفوں میں اس نے آنا، خاوند نے بچوں کو دس و دیٹ. جب میری گریجویشن تھی تو یہ سارے لوگ آئے. یہ آیا آم دا لکیسٹ پرسن، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی میری کوئی رحمت ہے کہ میرا جو اسسٹنٹ، وہ جو اے پی تھا وائس پرنسپل نبراسکا کا، وہ آیا میری گریجویشن پر یونیورسٹی آف ساؤتھ ڈکوٹا میں، جہاں سے مجھے ڈاکٹریٹ ملنی تھی. اور اس دن میں لکی تھا کہ اتنے، میں فوٹو آپ کو بھیجوں گا، اتنی بڑی گیدرنگ میسٹر کے لوگ، اور 2-4 تھے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی. میں اسٹیج پہ بلایا تو انہوں نے کہا کہ اس کے کوئی ہے بہن بھائی، انہوں نے اسپیکر کیا، کوئی تالیاں بجتے ہیں. اس نے کھڑی ہو کے زور سے کہا ہیئر آئی ایم
شاہد سسٹر، ساری دنیا حیران، تالیاں بج رہی ہیں، میرے بچے بھی کھڑے ہو گئے سارے. یعنی کہ دیکھیں محبت ہوتی ہے کہ میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا. اس نے پھر میرا وی سی تھا، اس نے کہا کہ دس جینٹل مین، میں اس کو اپنا ایک خاص اسپیشل اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. اس نے 2.5 سال کا کورس تھا، 1.5 سال کیا. یہ سرمر میں بھی 12 کریڈٹ آور دیتا رہا. تو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت کی. اب اس کے بعد جناب میں جب ہم واپس آنے لگے، اس سے پہلے اس کی ماں، شی واز ویری گریسفل لیڈی، بڑی خوبصورت، جو ہوتے نا پرانے وقت کی شہزادیوں سے. ایک دن یہ پوری گاڑی بھر کر تو سامان لے کر آئی. دیکھیں شاہد، جو آپ ہمارا بیٹا ہو نا، اس کا بھائی ہو نا، یہ میں نے چیزیں لیں جو ہمارے خاندانی ہیں، یہ میں آپ کی بیوی کو دے رہا ہوں کہ وہ اب ہمارے گھر کی ایک قسم کی فرد ہو گئی ہے. تو ان کا وہ جو پرانی چیزیں جو تھے بڑے اسپیشل قسم کی وہ چیزیں دیں، بڑے پراؤڈ کرنا، اور جب بھی جانا سارے اکٹھے ہو جانا. اب اس پھر ہم یہ سارے پاکستانی کھانے یہ پکاتے تھے اس جگہ پر اکیلے. جناب یہ ہم نے سیریمنی منائی، سارے لوگ آئے. یو وڈ بی سرپرائزڈ کہ ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن و حدیث یا یہ چیزیں آدمی پڑھے تب ہوتا ہے. یہ قرآن و حدیث کا جو ہے نا حکم، حقوق، پیار، محبت، خلوص، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، تکلیف نہ دینا، اونچی بڑی دھیمی آواز سے کرنا، اتنا بڑا کام. ڈر گیا، پہلی دفعہ سے ڈر گیا، اور بعد میں وہ گھر کے فرض سے ہو گئی. تو یو بی سرپرائز جب عید کا موقع آتا تھا تو وہ آتی تھی. اس نے اسی طرح پھر ہمیں کہنا دوپٹہ کس طرح پہننا، دوپٹہ پہننا. پھر اس نے میرے کلمہ مجھ سے سنا کس طرح. پھر وہ ہماری کاپی کرتی تھی اس میں نماز میں، اور اس طریقے سے، اور بڑی خوش ہوتی تھی. پھر سارے ان کو ملتے ملاتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ نبراسکا میں کیونکہ میں اور دو اور لوگ تھے مسلمان، تو باقی کچھ تھے یہ ہم سے ٹرکش. تو عید پر سارے اکٹھے ہوتے تھے. تو یہ بھی اس عید پر آئی، اور اس نے اس میں سیلیبریشن میں حصہ لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس غیر وقت میں کس طریقے سے ایک بہن نہیں اتنی محبت دیتی، اتنی قربانی نہیں دیتی، اتنے اس طریقے سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رشتہ محبت کا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لو ہو جی، افیئر ہو جی، کسنگ مسنگ ہو رہی ہے تو جی جفیاں پڑ رہی ہیں تو گانے گائے. نہیں نہیں، ایک خلوص ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے. اس میں لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ کون ہے کیا نہیں، کیونکہ روح تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھیجی، میرے میں بھیجی. وہ کسی کی ماں باپ کا ذریعہ ہے، میں کسی ماں باپ. تو اس کا یہ ہوا. جب ہم واپس آنے لگے تو ہم نے وایا وہاں سے ہم نے واپس آنا تھا، تو بڑی گیدرنگ ہوئی. اس کے بعد ایک دن وہ آئی میرے پاس، میری بیوی کے پاس آئی جانے سے 2-3 دن پہلے. تو اس کے دونوں بچوں نے کوئی خسر پھسر کی، اس کو کالج میں چلے گئے تھے. تو میری بیوی کو کہتا ہے اس کا نام لے کے، if you don't want, I want to share something, family thing. اس نے کہا نو پرابلم. کہتے کیا پوچھا؟ کہنے لگے یہ میرے بچے کہہ رہے ہیں ہماری بہن کوئی نہیں، تو کیا ہمیں یہ دے سکتے ہیں؟ ہم اپنی بہنوں کی طرف پالیں گے اور آپ کے اسلامی نقطہ نگاہ سے پالیں گے. تو پھر اس نے کہا میرے اس سے بیوی کو کہا شاہد سے پوچھ لو کیا کہتے ہیں. یہ چارلی بھی بڑا خواہش مند ہے کہ ہمارے ہاں یہ بچی رہ جائے. پھر میں نے اسے کہا کہ میں اسی خاطر واپس جا رہا ہوں بچی، کیونکہ ہم اپنے کلچر میں اس طریقے سے، مجھے جاب کی وہاں آفر ہو گئی تھی ایز اے سائیکالوجسٹ. تو میں چھوڑ کے آ رہا تھا کہ بھئی یہ اس ماحول میں ہوں گے تو ان کے سارے نشو و نما ایسی رہ گئی، ایسے ہی رہ جائیں گے. پھر ویسٹرن کلچر اس پر چڑھ جائے گا تو ختم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ہر خوشی غمی پر ہمیں وہاں سے فون کرنا، جہاں جب اب تک ہم پہنچے نہیں ان ایئرپورٹوں پر پوچھنا، فون کرنا، پتہ کرنا. پھر ہمارے جب یہ عید وغیرہ پر ہوتی تھی انہیں فون کرنا. پھر جب میں یہاں واپس آیا، مجھے جب اسپیشل اسٹیٹس ملا امریکہ، تو وہ پھر وہاں ایئرپورٹ پر مجھے ریسیو کرنے آئی دوبارہ. پھر اس کے بعد ہم جب وہاں سیٹل ہو گئے تو میرا بیٹا ایئر فورس میں تھا، تو وہاں سے چھڑا کر لے گیا. تو کہتے نہیں بیٹا میں تو پائلٹ بننا. میں نے کہا یار یہ یہاں پائلٹ کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یہ تو پھر ساری عمر اڑتے ہی رہو گے. پھر اس کو اس کو ان کو کہا، اس کی بات مانتا تھا. اس نے کہا میرے بیٹے کا نام لے کر، اور ڈونٹ وری ہاں وتھ یو، تمہارا ڈیڈی کیا ہے، میں یہ کر دوں گا. لیکن بیٹا دیکھو پہلے فاؤنڈیشن مضبوط بناؤ، سائنس پڑھو، یہ پڑھو، یہ تو ساری عمر کے لیے کھلونا ہوتا ہے. تو اس نے اس طرح گائیڈ کرتا رہا. وڈ بی سرپرائز میرے بچی کی شادی تھی، کین یو امیجن. وہ اس میں آئی، 1 ہفتہ رہی، وہی لباس اسی طرح
سارے رسومات میں اس نے لوڈو ڈالی، ڈانس ڈالی، گلے لگی، اس کو الوداع کہا، کھانوں میں شامل ہوئی، اس کا خاوند انگریز، اس نے بھی اس نے شادی پر جو ہوتے ہیں دوپٹے شپٹے سارا کیا، کین یو امیجن. اور اس کے بعد پھر جب کبھی میں آنا جانا، اس کا فون کرنا، شاہد حال یو کہ کیا حال ہے، ملک کے حالات خراب ہونے، بتانا یار کیا کیا جائے، ڈونٹ وری ایوری تھنگ وڈ بی اوکے. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پھر جب اللہ کو پیاری ہو گئی تو ہم گئے. لیکن آج بھی اس کو یاد آتی ہے کہ کسی بہن بھائی نے مجھے اتنی محبت نہیں، اتنی قربانی، حوصلہ دینا، اکیلے پن میں ساتھ دینا، یہ ایک قسم کی خلوص دینا، ایک قسم کا لونلی نیس ختم کرنا، بلونگنگنیس. اس کے بعد یہ نہیں کہ دکھاوا، پتہ نہ چلنا، اچانک پیچھے سے آ جانا کس چیز کے لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہونا. ہوا یہ کہ وہاں بڑی ٹھنڈ پڑتی تھی تو میرے پاس تو گاڑی نہیں تھی، تو بچے کو داخل کرانے گیا تو لے گیا، بڑا خوشی خوشی سے گیا. تو جب واپس آیا تو اس کے پاؤں ٹھنڈے ہو گئے. ہائے ڈیڈی، ہائے ڈیڈی، یہ ٹھنڈ ہے. یہ مجھے اس دن بڑا یاد آیا، کاش میرے پاس کوئی سورس ہوتی. بارہ اس کا میں نے وے آؤٹ کیا. جب اس کو بتایا، وہ جناب تیسرے دن آ گئی، سارے لباس گرم چیزیں لے لو کے آ کے، شاید ڈونٹ وری وائی ڈو ناٹ ٹولڈ می کہ بچے نے داخلہ لینے میں اور بھی چیزیں لاتی. اس طرح بچی کا تھا، وہ بھی جب بھی اس کی شادی ہوئی وہ ایسی ایسی چیزیں لے کر آئے. وہ ہمارے گھر کا اب بھی حصہ ہے، اور ہماری چیزیں جو ہم یہاں سے اسے بھیجتے تھے اس کے گھر میں پڑی ہوتی تھیں. تو کہنے کا مطلب ہے دوستو، زندگی بڑی شارٹ ہے. پھر یہ پیار محبت ہوتا ہے، ہر جگہ پڑا ہوتا ہے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ، لیکن خلوص والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں دکھاوا نہیں ہوتا. یہاں یہ ہوتا ہے کہ کئی ایک آپ کو شروع میں بھائی کریں گے، یو آر مائی سسٹر، تو وہ کہہ رہی ہوگی بھائی صاحب، اور پھر بعد میں وہی بھائی صاحب، یہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، روح جو ہوتی ہے، روح کے تین حصے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہے، سیکس، نفس لوامہ، اور یہ تمام ایول اور ایکسٹریمٹی. اور یہ نفس جو نفس امارہ تو ہر ایک میں ہوتا ہے. نفس لوامہ کسی کسی میں اللہ تعالیٰ بیدار کرتا ہے. کیسے؟ اس طریقے سے، عقل، شعور. وہ اس نے قرآن شریف تو نہیں پڑھا تھا لیکن بائبل جانتی تھی. مجھے ایک دو دفعہ اپنے وہ فنکشن پر لے گئے کہ ہمارا فنکشن یہ ہے، یہ مطلب یہ نہیں کہ تم ہماری طرح ہو جاؤ. شی لرن اٹ. اور کہنا کہ یہ چیزیں میری بائبل میں لکھی ہیں، آپ میں بھی لکھی ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھئی یہ بات جو ہے نا، یہ کچھ اور ہے، پولیٹیکل ہے، دس ہے، دیٹ ہے. اللہ سب کا ایک ہے. کہتے یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں بھی لکھی ہوئی ہیں، ہمیں ٹریننگ بھی دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. تو ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب ہے دوستو، صرف نام کا مسلمان ہونا کوئی بات ہی نہیں. آپ یہاں کسی کو کہا نا بین بنا لو تو کہتے یار کیا کہہ دیا آپ نے، کہ جیسے گالی دے دیے. میں نے کہا جی وہ سارے یوں تھا تو یہ ہے تو وہ ہے. اس لڑکی نے کہا کہ آپ میرے بھائی بن جائے. اس نے کہا نہیں، میں بھائی نہیں بن سکتا، آپ کا ہمدرد بن سکتا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے ان شارٹ، محبت جو ہوتی ہے یہ خلوص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، روحانی ملاپ ہوتا ہے، فریکوینسی ہوتی ہے. دونوں کی فریکوینسی ایک ہو تو محبت کہتے ہیں، ورنہ دکھاوا ہوتا ہے. اس میں لالچ نہیں ہونا چاہیے. اس کا آؤٹ پٹ مل جائے تو الحمدللہ، اور اس میں صبر بڑا حصہ لیتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب اس سے لوگوں سمجھو کہ محبت صرف ہمارے میں ہی نہیں ہے، ہر انسان میں، جانوروں میں بھی ہے، ہر شخص میں ہے. لیکن یہ محبت نفرت میں اس وقت چلی جاتی ہے جب آپ خود غرض، لالچی اور بھیڑیے بن جائیں، جس طرح آپ کے ارد گرد ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی محبت کرنے کا موقع دے. لہذا جب آپ کس سے ڈیل کر رہے ہو تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ عورت نے مجھے بلایا تو مجھے محبوب بنانا چاہتے تھے، منڈے نے مجھے بلایا تو مجھے پھنسانا چاہتا ہے. بھئی ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کی بہن کوئی نہیں، آپ بہن کی تلاش میں ہو، اس کے اندر بھائی نہیں ہو، بھائی کی تلاش میں ہو. یہ تو نہیں، اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے بھائی کی اینگل سے اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں محبوبہ کے اینگل سے. وہاں پھر گڑبڑ ہوتی ہے. پھر بعض اوقات پھر اس غلط فہمی میں کسی کو نقصان بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بد نیت سے بچائے. میں آپ کو فرشتہ تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ جو سیکھا آپ کو شیئر کر رہا ہوں. شاید اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ محبت کے کئی پہلو ہوتے ہیں. یہ نفیس اور بڑا عظیم فیلنگ ہے. اس کے اندر سکون ہے، اس کے اندر ملاپ ہے، اس میں سیکورٹی ہے، اس میں ٹھہراؤ ہے، اس میں ایک یکجوئی ہے. اس میں آدمی سو جاتا ہے
اس طرح کہ آپ نے اس کی روح سے محبت کی، آپ خدا سے محبت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں سے جو زیادہ محبت کرتے ہیں قیامت والے دن میں ان کو اہم مقام دوں گا، کیونکہ اس نے میرے بندوں کو سمجھ کر کے میں نے انہیں کریٹ کیا ہے، آپ سب ایک ہی بہن بھائی ہیں یا ایک ہی کریشن ہے، تو بعد میں کئی رشتے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آپ اس سے امید ہے کہ سمجھیں گے کہ محبت کے کئی پہلو اور بڑی ایک لذیذ اثار قربانی والا رشتہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ، معافی چاہتا ہوں ٹائم زیادہ ہو گیا۔